ایک دروازے سے اس کو چھوڑ دیتے ہیں, دوسرے دروازے سے پھر گرفتار کیا جاتا ہے. آزادی ہے, اس کی ایک انمول تحفہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. یہ کیا ہے, یہ آپ ہمیں مقبوضہ کشمیر کے عوام سے پوچھ لیں, آزادی کا اصل مفہوم کیا ہے. حکومت پاکستان کے رول کو کیسے دیکھتے ہیں؟ آرمی چیف صاحب کا یہ کہنا کہ ایک دفعہ نہیں 10 دفعہ ہم اس کے لیے تیار ہیں, یہ ایک واضح پیغام ہے. یہ کوئی دو طرفہ مسئلہ نہیں ہے, یہ کشمیریوں اور بھارت کے درمیان ہے, یا یہ صرف پاکستان اور بھارت کے درمیان ہے, بلکہ ایک نیشنل یعنی انٹرنیشنل ایشو ہے اور انٹرنیشنل کنفلکٹ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین, میں ہوں ڈاکٹر عرفان اور آج کا میرا پوڈ کاسٹ انتہائی امپورٹنٹ ہے کیونکہ آج میں جس شخصیت سے آپ کا تعارف کرواؤں گا وہ مقبوضہ جموں کشمیر سے تعلق رکھتے ہیں, مقبوضہ کشمیر کی جیلوں میں بھی رہے ہیں, اور اس وقت مقبوضہ کشمیر کی جیلوں میں قید تحریک حریت کے ایک سب سے بڑے لیڈر مسرت عالم بٹ کے وہ پاکستان میں ان کو ریپرزینٹ بھی کرتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو آل پارٹیز حریت کانفرنس ہے جو پاکستان چیپٹر ہے, آزاد کشمیر چیپٹر ہے, اس کے سابق جنرل سیکرٹری بھی رہے ہیں, اور خود ان کا تحریک آزادی کشمیر کے اندر ایک بہت بڑا کردار ہے. ان سے آج ہم یہ جانیں گے کہ اس وقت مقبوضہ کشمیر کی کیا صورتحال ہے. کیا بھارت 5 اگست 2019 کو جب آرٹیکل 370 کو ریووکیٹ کرنے کے بعد ایک پرسپشن بلڈ کر رہا ہے کہ اس نے کشمیر میں تحریک آزادی کو ختم کر دیا ہے, اس پرسپشن میں کس حد تک سچائی ہے, اور مقبوضہ کشمیر کے لوگ تحریک آزادی کے ساتھ کتنے کمیٹیڈ ہیں, اور پاکستان کے حوالے سے ان کے کیا جذبات ہیں, یہ ساری چیز پہ گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ سینئر حریت رہنما شیخ عبد المتین صاحب موجود ہیں. سر, آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. سر, سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ اس وقت مقبوضہ کشمیر کے کیا حالات ہیں, کیا وہ پرسپشن جو انڈیا دنیا بھر میں دینے کی کوشش کر رہا ہے کہ وہاں سب ٹھیک ہے, اور نریندر مودی کے بار بار کے مقبوضہ کشمیر کے دورے بھی ہوئے ہیں, اور بھی بہت ساری ڈیولپمنٹس پچھلے 5 سالوں میں ہمیں دیکھنے کو ملی ہیں, اس وقت ٹرو صورتحال کیا ہے مقبوضہ کشمیر کی؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب, جو اس وقت مقبوضہ کشمیر کی صورتحال ہے نا, وہ ایک لیونگ ہیل بنا ہوا ہے, اور اگر ہم کہیں گے کہ یہ ایک بہت بڑا جیل خانہ ہے, اوپن پرزن ہے, غلط نہیں ہوگا. جہاں تک بھارت کے دعوے کا تعلق ہے تو آپ مجھے یہ بتائیں, کیا بھارت نے 10 فوجی بھی اپنے کام کیے ہیں یا اس نے اس میں اضافہ کیا ہے؟ یعنی یہ اس بات کی عکاسی ہے یا گمازی کرتا ہے کہ جو مقبوضہ کشمیر کی صورتحال ہے وہ اسی طرح بدستور جو ہے وہ کرٹیکل ہے. تو اس حوالے فوجی تعداد بھی بڑھائی گئی ہے, فوجی تعداد بھی بڑھا دی گئی ہے, اور نہ صرف فوجی تعداد, جو ان کے ڈریکونز لاز ہے اس میں بھی روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اور سر, یہ ضرور ناظرین کو بتائیے گا کہ کون کون سے اس وقت بلیک لاز ہیں جو مقبوضہ کشمیر میں امپلیمنٹ ہیں, اور جن کا استعمال کرتے ہوئے وہاں تحریک آزادی کو دبانے کی کوشش ہو رہی ہے, اس پہ تھوڑا سا اگر ہمارے ناظرین سے بہت سارے جو ڈریکونن لاز ہیں, بلیک لاز جن کو کہتے ہیں. اگر ہم PSA کی بات کریں گے, پبلک سیفٹی ایکٹ کی بات کریں گے, ٹاڈا کی بات کریں, ٹیررسٹ ایکٹ اور ڈسٹرپٹیو ایکٹ کی بات کریں, NIA جو ہے نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی, انہوں نے اس کے ویپن آف وار کے طور پہ استعمال کیا ہے, کیونکہ ہماری پوری لیڈرشپ جو ہے وہ اس وقت اسی کے یعنی ایکٹ کے تحت گرفتار ہے. اور بھی وہاں سے بہت سارے جو بلیک لاز ہے جو ہندوستان نے وہاں پہ لاگو کیے ہیں. اصل میں ان کا اصل مقصد یہ ہے کہ جو ان کے جو یہ جو فوجی ہے جو گناہوں جرائم میں ملوث ہوتے ہیں, ایک تو ان کو امپیونٹی دینا, اور دوسرے جو معصوم لوگ ہیں ان کو بلا وجہ یعنی گرفتار کرنا. ٹھیک سر, لیڈرشپ کی آپ نے بات کی, مسرت عالم بٹ ایک بہت بڑی جاندار آواز ہیں تحریک آزادی کشمیر کے, یاسین ملک ہیں, باقی لیڈرشپ شبیر شاہ ہیں, تقریباً سبھی کے سب جیلوں میں ہیں. تو ان پہ اس وقت جو الزامات وہ لگا رہے ہیں ان کو دیکھتے ہوئے یا جو وہاں کی جو لوکل اس وقت پبلک ہے اس کے کیا سینٹیمنٹ ہیں, جب لیڈرشپ ساری کی ساری آلموسٹ بند ہے, جیلوں میں ہے, تو کیا لیڈرشپ پبلک اب بھارت کی جو بوگس قسم کے جو مقدمات بنائے گئے ہیں اس پہ اعتماد کر کے خاموش ہو گئی ہے, یا لوگ کسی اور وجہ سے ابھی وہ جو پبلک ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک میسو پروٹیسٹ ہوتے تھے یا جو آوازیں بہت زیادہ اٹھتی تھیں وہ کہیں نہ کہیں کچھ کمی ہے, اس کو انڈیا کہتا ہے کہ اب چیزیں نارملائز ہو گئی ہیں, لیکن اصل کہانی کیا ہے؟ اصل میں جو ہے یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی اس طرح نہیں ہے پہلے کی طرح, کیونکہ جب سے انہوں نے 370 آرٹیکل اور 35A کو ختم کیا ہے انہوں نے نئے لاز وہاں پہ کیے ہیں. یعنی اب ہماری جو پراپرٹی ہے اس کو اٹیچ کیا جاتا ہے, یعنی پابندیاں وہاں پہلے بھی تھی لیکن اس میں مزید اضافہ
کیا گیا ہے. یعنی آپ کسی بھی فیس بک پہ یا ٹویٹر پہ کسی کو لائک نہیں کر سکتے ہیں, یعنی آپ کو اس کا نشانہ بنایا جا رہا ہے, بلکہ آپ پیدل چلتے ہوئے آپ کو وہ کسی بھی وقت ان کو روکتے ہیں اور وہ کہتے ہیں فون مجھے دے دے. جو فون کو, ہاں یہ موبائل آن اسپاٹ چیک کرتے ہیں کون سی اپلیکیشن. اور جو ہم لوگ ہیں, چاہے ہم آزاد کشمیر میں ہیں, پاکستان میں ہیں, یا دنیا کے کسی کونے میں جو تحریک آزادی کے ساتھ وابستہ ہے, کیونکہ یہ ایک عوامی تحریک ہے, اس میں بہت سارے لوگ جو ہے انوالومنٹ ان کی ہے, تو وہ ہم فون ہی نہیں کر سکتے. یعنی سالوں سال سے اگر آپ کہیں گے کہ آپ نے فون کیا, میں کہوں گا میں نے نہیں کیا ہے. وہاں جو آپ کی فیملی ہے, وہاں جو یہ میرا ہی حال نہیں ہے, یہ ہر ایک کے ساتھ اسی طرح حال ہے. ابھی آپ نے جو کیونکہ بات کی ہے مسرت عالم بٹ صاحب کی, کیونکہ گیلانی صاحب نے اپنی حیاتی میں 2 جو ہے نامزد کیے تھے چیئرمین. ایک تھا محمد اشرف صحرائی, اللہ ان کو بھی مغفرت فرمائے, اس کا بھی کسٹوڈیل یعنی ڈیتھ ہوئی ہے. اور دوسرا جو ہے وہ مسرت عالم بٹ صاحب ہے, جو بھی اس وقت جو ہے تہاڑ جیل میں ہے. مسرت عالم بٹ صاحب کی اگر ہم قربانیوں کی بات کریں گے, یعنی 50 سال سے زیادہ ان کی عمر نہیں ہوگی, نصف سے زیادہ 25 سال جو ہے وہ جیلوں میں رہے ہیں, اور جو ہے وداؤٹ ٹرائل رہے ہیں, اور 38 دفعہ جو ہے یہی جو ہم کہتے ہیں پبلک سیفٹی ایکٹ جو ایک بلیک لاز ہے, 38 ٹائمز. یعنی آپ کو ایک سے جب بھی وہ کوش کیا جاتا ہے اس کا پبلک سیفٹی ایکٹ, ایک دروازے سے اس کو چھوڑ دیتے ہیں, دوسرے دروازے سے پھر گرفتار کیا جاتا ہے. تو اس کا مطلب ہے ہماری جتنی بھی یہ لیڈرشپ ہے, چاہے وہ مسرت عالم بٹ صاحب ہے, شبیر احمد شاہ صاحب ہے, یاسین ملک صاحب ہے, مشتاق الاسلام صاحب ہے, یا ہماری جو بہنیں آسیہ باجی ہے, ناہید صاحبہ ہے, فہمیدہ صاحبی ہے, اور 32 ہماری جو بہنیں ہیں وہ بھی گرفتار ہے. یہ اور باقی جو نعیم خان صاحب ہے, یعنی کن کی حیات خان ہے, بہت سارے تمہاری ہماری پوری لیڈرشپ جو ہے وہ وہاں پہ پابندی سلاسل ہے. تو یعنی ایک طرف انڈیا نے لیڈرشپ کو بند رکھا, دوسری طرف پبلک پہ نئے بلیک لاز لگائے تاکہ لوگ نکلیں نہ, پروسیشنز نہ ہو سکیں, پروٹیسٹ نہ ہو سکیں. تو ایسی صورتحال میں آپ بنگا حریت لیڈرشپ, آپ جو آزاد کشمیر میں آپ کا جو سیٹ اپ ہے, آپ وہاں کیا موبلائزیشن کر رہے ہیں, کیا دیکھ رہے ہیں کہ کیسے آپ پھر وہاں کی آواز کو دنیا تک پہنچا پائیں گے جب انڈیا نے وہاں تو سارے راستے بند کر دیے ہیں؟ دیکھیں, ہم تو ہے آزاد خطے میں, یہ الحمدللہ پہلے اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے. یہ میں آپ کو ڈاکٹر صاحب بتاؤں گا, یہ جو آزادی ہے نا, یہ بہت بڑی نعمت ہے. جو میرے یہاں پہ آزاد کشمیر اور پاکستانی دوست ہے, ان سے جب بھی میں بات کرتا ہوں, میں کہتا ہوں یار حکمرانوں میں کسی وقت کمی پیشی ہو سکتی ہے, لیکن یہ جو آزادی ہے اس کی ایک انمول تحفہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. یہ کیا ہے, یہ آپ ہمیں مقبوضہ کشمیر کے عوام سے پوچھ لیں, آزادی کا اصل مفہوم کیا ہے. تو اس لیے جو یہ آزادی جو ہے بہت بڑی ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے. تو ہم جب دیکھتے ہیں بھارت کی جو یہ ریشہ دوانی ہم دیکھتے ہیں, یہ جو ظلم ہے یا یہ جو جبر ہے, یا جو ہماری لیڈرشپ بند ہے, یا عام لوگ بھی جو گرفتار ہوئے ہیں, یہ بھارت کا ہے. جو اگر ہم یہ اس پہ تجزیہ ایک کرے گا, اس کا مطلب ہے کہ بھارت کا جو مقبوضہ کشمیر میں قبضہ ہے وہ صرف اور صرف طاقت کے بل بوتے پہ ہے, وہ صرف اور صرف جو ہے بلیک لاز کے بل بوتے پہ, وہ جبر پہ ہے, تشدد پہ ہے, مولسٹیشن پہ ہے, پراپرٹی کو نقصان پہنچانے سے ہے, پیلٹ اور بلٹ کی وجہ سے ہے. لیکن ایک حقیقت یہ بھی ہے جو آپ نے یہ بات کی ہے کہ اس وقت اس طرح عوام کیوں نہیں نکلتی ہے. کس طرح نکلے گی جب ہر طرح سے آپ کی پابندی ہے, یعنی میڈیا پہ آپ یعنی جو صورتحال وہ آپ بیان نہیں کر سکتے ہیں, تو بات کرنے پہ بھی آپ کو پابندی ہے, تو لوگوں کا اس طرح ہجوم نکلنا بہت مشکل ہے. لیکن میں آپ کو یہ بھی بات بتانا چاہوں گا, حالات ایک جیسے نہیں رہتے ہیں, اور بھارت کو بھی یہ پتہ ہے, یہ نہیں کہ وہ نہیں سمجھتا ہے, وہ بھی سمجھتا ہے کہ ہم طاقت کے بل بوتے پہ زیادہ دیر تک قبضہ نہیں کر سکتے. البتہ وہ اب کیا کرتا ہے, وہ پنتیرے بدلنے میں ماہر ہے, وہ چانکیا کا فالوورز ہے, وہ نئے چیزیں یعنی سامنے لاتا ہے تاکہ وہ انٹرنیشنل لیول پہ دھوکہ دے سکے جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے. لیکن ایسا ممکن دیر تک نہیں ہو سکتا ہے. یعنی ہم لوگ بھی جو چاہتے ہیں, ہم چاہتے ہیں ایک ایمیکیبل سولوشن جو ہے وہ مسئلہ کشمیر کا ہے. وہ کیوں نہیں ہو رہا ہے, اس کی سب سے بڑی جو رکاوٹ ہے وہ خود بھارت ہے. ایگزیکٹلی آپ نے صحیح فرمایا. اور ایک جو نئی انہوں نے ہم پچھلے 2-3 سالوں سے دیکھ رہے ہیں, نریندر مودی کی جو گورنمنٹ ہے وہ کچھ فائنینشیل پیکیجز کی بھی بات کرتے ہیں کشمیر میں, اور بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں کہ ہم نے اتنے 1000 کروڑ خرچ کر دیا. کیا ریئلٹی کیا ہے, کیا واقعتاً وہ کچھ وہاں خرچ کر رہے ہیں, عوام اس کو پازیٹیو لے رہی ہے, یا یہ صرف ہوائی بیانات؟ دیکھیے, یہ لوگوں کو بھی پتہ ہے, اور بھارت کے جو ذہن رکھنے والے ہیں اور جو
پکے ہندوستانی ہیں وہ بھی ان کو کہتے ہیں کہ ہم اس طرح جو ہے زیادہ دیر تک بیوقوف نہیں بنا سکتے ہیں ورلڈ کو. ابھی آپ دیکھیں انہوں نے ٹرین کا کہا ہے کہ 1000 کروڑ ہم نے لگائے ہیں. یہ تو وہاں ٹرین شروع ہو گئی ہے لیکن اس کا اسٹریٹجیکل ان کا ایک یہ ہے, اس کا ایک ملٹری امپیکٹ ہے جو انہوں نے اس وجہ سے یہ کیا ہے تاکہ ان کی رسائی ہر جگہ پہ ہو. تو یہ چیزیں ہیں جو بھارت جو لگا رہا ہے وہاں پہ نا. دیکھیں بھارت نے وہ بھی انڈائریکٹلی اپنے ہی قبضے کو مضبوط کرنے اور اپنی فوج کو ایکسس دینے کے لیے کر رہا ہے. دیکھیں ایک چیز ہے جو ہمیں واضح ہے وہ یہ ہے بھارت کو جو یہ محبت ہے یا جو بھارت کو جو چیز پیاری ہے وہ ہے صرف مقبوضہ کشمیر کی زمین, ٹھیک ہے نا, اور عوام کو وہ ہر لحاظ سے ختم کرنا چاہتی ہے. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ یعنی ریاستی دہشت گردی بھی ہم نے دیکھی ہے, ہم نے اکنامیکل دہشت گردی بھی وہاں پہ دیکھی, ہم نے عدلیہ کی دہشت گردی بھی وہاں پہ دیکھی ہے اور جاری بھی ہے. یہ سب چیزیں کیا ہے تاکہ ابھی تو گھروں تک سنا کہ جو لیڈرشپ ہے جو آپ لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں ان کے بھی وہاں گھر بھی سیز ہوئے, پراپرٹیز بھی بہت سارے لوگوں کے مطلب پراپرٹیز سیز ہوئے ہیں جس فصلیں تباہ کر رہے ہیں, فصلیں تباہ کر رہے ہیں. اکنامیکلی ہمیں وہ بہت نہ ڈبیکل کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہر لحاظ سے اب جو وہاں پہ نوکریاں تھی, کیونکہ قدرتی بات ہے ہم ریاستی باشندے ہیں, ان کا پہلے حق ہے, اس سے بھی آہستہ آہستہ اس طرح پلاننگ ہوئی ہے اور جامعہ پالیسی کے تحت ان کو یعنی انہیں دور رکھا جا رہا ہے. باہر سے لوگوں کو لا رہے ہیں, ہاں باہر سے لا رہے, اور خاص کر یہ جو انہوں نے اب یہ ریاستی جو غیر ریاستی باشندے ہیں ان کو جو انہوں نے اسٹیٹ سبجیکٹس دیے ہیں یعنی ہزاروں میں نہیں لاکھوں میں دیے ہیں. تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کیونکہ کشمیر کا مسئلہ ایک ہے نا, یہ کوئی کشمیری ایسے ہی نہیں کہ ہمیں آزادی دے دو, لیکن یہ مسئلہ اگر لے کے کوئی گیا ہے, یہ خود بھارت گیا ہے اقوام متحدہ میں اور سلامتی کونسل کی 18 قراردادیں پاس ہوئی ہے, اور نہرو جی نے یہ وعدہ وہاں پہ بھی کیا, یونائٹڈ نیشن میں بھی کیا, اپنے پارلیمنٹ میں بھی کیا, اور کشمیر کا جو سری نگر کا لال چوک وہ بھی اس کا گواہ ہے. وہاں بھی انہوں نے کشمیری کیا کہتے ہیں, سمپلی وہ کہتے ہیں امپلیمنٹیشن آف UN ریزولوشن, وہ حق خود ارادت مانگتے ہیں, وہ استصوابی رائے مانگتے ہیں. لیکن بھارت کیا چاہتا ہے, وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ جو ان کی آواز ہے ہم یہ طاقت کے بل بوتے پہ ختم کریں گے, لیکن ایسا ممکن نہیں ہو سکتا ہے. دیر سویر لگ سکتی ہے لیکن کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادت مل کے ہی رہے گا. ٹھیک سر, حکومت پاکستان کے رول کو کیسے دیکھتے ہیں؟ بینگ حریت لیڈر آپ نے جیلیں بھی کاٹی ہیں, آپ نے اچھا برا وقت دیکھا ہے اور آپ کشمیر کا اس کو سب سے زیادہ سمجھتے بھی ہیں, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو اس وقت گورنمنٹ کا رول ہے آپ اس سے سیٹسفائیڈ ہیں؟ وہاں جو کشمیری لیڈرشپ بیٹھی ہے یا جو عوام ہے کشمیر کی وہ کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ پہلے ہم یہ دیکھ لیں گے گورنمنٹ کے رول سے پہلے کہ کشمیریوں اور پاکستان کا کیا تعلق ہے. ٹھیک, یعنی ہم سمجھتے ہیں یہ جسم اور روح کے مانند ہے, ہم سمجھتے ہیں یہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہے, ہم سمجھتے ہیں یہ لازم ملزوم ہے. ہم بھی کشمیری جو ہے ہم حکومتوں کو نہیں دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے, ہم اصل میں عوام کو دیکھتے ہیں جن کی دل کی دھڑکنیں ہمارے ساتھ دھڑکتی ہے. حال ہی میں جو اقدامات انہوں نے اٹھائے ہیں گورنمنٹ پاکستان نے, اور خاص کر جس طرح 5 فروری کو دن منایا گیا ہے یوم یکجہتی کے حوالے سے, اور آرمی چیف کا مظفر آباد میں اسی طرف آنا چاہتا ہوں, آرمی چیف صاحب کا یہ کہنا کہ 1 دفعہ نہیں 10 دفعہ ہم اس کے لیے تیار ہیں, یہ ایک واضح پیغام ہے یعنی ہندوستان کے لیے. اور ہندوستان کی اصل میں جو فرسٹریشن بھی ہے ڈاکٹر صاحب, وہ صرف یہ نہیں ہے کہ وہ جذبہ آزادی کو مطلب ختم نہیں کر سکے یا دلوں کے اندر اس کو یعنی یہ اس نعرے کو نہیں نکال سکتے. جو محبت ہے پاکستان کے ساتھ کشمیریوں کی, وہ بھی اصل میں ان کی فرسٹریشن, اور اگر ہم سمجھیں گے کہیں گے وہ اصل میں ریئل فرسٹریشن اس کی ہے, وہ بالکل یہی ہے. اسی لیے ہم سمجھتے ہیں کہ جو بھی یعنی پاکستان کے ساتھ جو اقدام اٹھتا ہے تو ہم اس کو سراہتے ہیں, کیونکہ ایک ہی ملک ہے وہ ہے مملکت خدا داد پاکستان جو کشمیریوں کے بیک پہ ہے. ساتھ ہی ہم یہ بھی کہتے ہیں جو یہاں کی پولیٹیکل پارٹیز ہے, آپ کا کسی وقت اختلاف ہو سکتا ہے, خدا رہا ایک دوسرے پہ الزامات مت ڈالو, اس نے سودا کیا, اس نے سودا کیا, اس کا ایک بہت بڑا برا امپیکٹ مقبوضہ کشمیر کی تحریک پہ پڑتا ہے. اور ہم کشمیریوں کے لیے کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہے ہمارے لیے سب ایک جیسے ہیں, لیکن جو کشمیریوں کے ساتھ ہوگی, جو کشمیریوں کی آواز میں آواز ملائیں گے اور پریکٹیکلی ان کے ساتھ ہوں گے, تو قدرتی بات ہے ہمارے ہاتھ ان کے لیے دعا کے لیے اٹھتے ہیں. اور ہم سمجھتے ہیں کشمیر کا جو مسئلہ ہے اس کا ایک ہی اینگل نہیں ہے, اس کا ایک ہی پہلو نہیں ہے, اس کے بہت سارے محاذ ہیں, ہمیں ہر محاذ پہ اسی طرح ایکٹیو رہنے کی ضرورت ہے. ٹھیک, بالکل آپ نے زبردست طریقے سے بریف کیا. اور آخری سر ایک سوال ہے اور آپ سے اس کی بھی بات کریں گے کہ جو
مقبوضہ کشمیر میں ایکسٹرا جوڈیشل کلنگس ہیں یا مسنگ پرسنز ہیں یا جو خواتین کے ریپ کیسز ہیں یا جو مائنرز جو ہیں ان کو جیلوں میں ڈالا گیا ہے، اس سارے معاملے پہ آپ بینگ اے حریت لیڈر کیا انٹرنیشنل کمیونٹی کو کیا کہنا چاہیں گے ہمارے پلیٹ فارم کے ذریعے، یا جو ہیومن رائٹس کے ادارے ہیں ان سے کیا آپ مطالبہ کریں گے؟ ڈاکٹر صاحب، آپ نے حراستی قتل کی بات کی نا، 8,000 سے زیادہ ہے. مولسٹیشن کی آپ نے بات کی ہے، 12,000 سے زیادہ ہے. یتیم بچوں کی بات کریں گے تو وہ ہزاروں میں ہے، بیواؤں کی بات کریں گے تو 22,000 سے زیادہ ہے. گمنام قبریں الگ ہے، ٹھیک ہے نا. یعنی یہ جو سب چیزیں ہیں، پھر آپ یہ دیکھ لیجئے جو آپ نے کہا کہ کمیونٹی کے جو انٹرنیشنل ان سے کیا آپ ڈیمانڈ کریں گے. مجھے بتائے جو 2018 اور 19 میں جو رپورٹ آئی ہے یونائٹڈ نیشن ہیومن رائٹس کمیشن کے حوالے سے، اس میں کیا کہا گیا ہے؟ اس میں کہا گیا کہ مقبوضہ کشمیر میں ہائیسٹ لیول پہ انسانی حقوق کی پامالیاں ہو رہی ہے. اور کشمیر کا مسئلہ جو ہے یہ کوئی دو طرفہ مسئلہ نہیں ہے، یہ کشمیریوں اور بھارت کے درمیان ہے، یا یہ صرف پاکستان اور بھارت کے درمیان ہے، بلکہ ایک نیشنل یعنی انٹرنیشنل ایشو ہے اور انٹرنیشنل کنفلکٹ ہے، کیونکہ قراردادیں موجود ہیں. اس لیے ہم جو ہے اقوام عالم سے کہتے ہیں کہ جو آپ نے یہ اصول بنائے ہیں، جو آپ نے یہ جو ہمارے یہاں پہ جو یونائٹڈ نیشن کا جو اگر ہم چارٹر دیکھیں گے اس میں جو آرٹیکلز ہیں وہ 1 by 1 اگر ہم دیکھیں گے وہ سب جو وائلیٹ ہو رہے ہیں مقبوضہ کشمیر میں ہو رہے ہیں. تو کیا ہونا چاہیے؟ ہونا یہ چاہیے کہ بھارت کو ہر حال سے روکنا چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہو رہا ہے. یعنی یہ ڈبل سٹینڈارڈ ہے. اسی لیے ہم کشمیری کسی وقت سوچتے کیا ہم ہیومنز نہیں ہیں، کیا ہمارے رگوں میں وہ خون نہیں ہے جو انسانیت میں دوڑتی ہے. تو ہم پھر اپیل کرتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم حق پہ ہیں، ہم اپیل کریں گے ان سے کہ وہ جو ان کا جو یہ جو چارٹر ہے جس میں انہوں نے اپنا رول ادا کیا ہے، متعین کیا ہے، اس کو دیکھ لیجئے اور مقبوضہ کشمیر کی جو حالات ہے اس کو مد نظر رکھ لیجئے، اور اپنا جو ان کا ایک رول ہے مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے یا جہاں پہ بھی اس طرح اوپریسڈ جو عوام ہے وہ اسی طرح نبھائے جس طرح وہ اپنے مفادات کے لیے ملکوں میں جاتے ہیں. بہت بہت شکریہ سر آپ کے قیمتی وقت کا. ناظرین، ہمارے ساتھ سینئر حریت رہنما شیخ عبدالمتین صاحب موجود تھے. تفصیل سے انہوں نے بتایا کہ کس طرح مقبوضہ کشمیر میں کشمیریوں کا جینوسائیڈ ہو رہا ہے اور عالمی برادری کا جو ڈیو رول ہے اس سے انہوں نے نبھانے کی اپیل کی. اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جیسے انہوں نے اپنی پوری گفتگو میں واضح کیا کہ ایک طرف یہ جبر ہے، ظلم ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن کشمیری قوم اس کے باوجود کمیٹڈ ہے اور اپنے کاز کے ساتھ کھڑی ہے، اور وہ آج بھی اسی جذبے کے ساتھ جدوجہد کر رہے ہیں، اور انہیں اپنی منزل یعنی آزادی کے لیے اپنی قربانیاں اور اپنی کوششیں جاری رکھنے سے کوئی روک نہیں سکتا. امید ہے آپ کو ہماری یہ پوڈ کاسٹ پسند آیا ہوگا. آپ کی رائے کا انتظار رہے گا. ہمیں کمنٹس میں ضرور اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا. آپ کا دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. اپنے میزبان ڈاکٹر عرفان کو اجازت دیجیے. آپ سے پھر ملاقات ہوگی نئے مہمان نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.